بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور اب عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں؟ انہوں نے جو ایک ریسنٹ گفتگو کی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس وقت، کیا اس کی ضرورت تھی اور کیا یہ کسی کے کہنے پر کی ہے، کسی کے اشاروں پر وہ ناچ رہے ہیں جس کا مقصد پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، پی ٹی آئی ورکرز کے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن مختلف سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فوٹیجز بنی ہیں، میڈیا میں پلے ہوئی ہیں، جو اپنی وہ پوتی کو لے کے آئی ہیں، بڑا ایک انسانی ہمدردی کا یہ معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد اب علیمہ خان صاحبہ کے جو بیانات ہیں، ان کی جو تصویر ہے، اس پر کسی حوالے سے بھی میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جب جیل میں ہوں تو یہ شاید پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بڑے دو تین یہ سوالات۔ اس کے علاوہ فلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، کس طریقے سے مریم نواز کی تصویر ہر جگہ لگا کر تو کھانے دینے کی، ریلیف گڈز دینے کی اجازت ہے، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ انسانی ہمدردی کے نام پر آپ پاکستان کا جھنڈا لگا کر تو کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکتے، کوئی بھی سامان نہیں دے سکتے۔ مریم نواز کا نام اگر نہیں ہے تو پنجاب میں آپ کوئی بھی کسی طرح کی ریلیف کی جو کارروائی ہے وہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پالیٹکس ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی امین نے یہ جو بیان دیا ہے یہ پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے دیا ہے، یہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج کرے گا۔ یہ جو بیان ہے کے پی کے میں کالا باغ ڈیم ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس پر جو علی امین گنڈا پور کا اس وقت سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی نہ تو کالا باغ ڈیم بننے والا ہے نہ بنے گا، لیکن اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو پورا کے پی کے ہے اس میں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بہت ہی شدید جذبات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا ایشو، اچھا، اور اس پر چلیں پہلے اسی ایشو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے علی امین نے یہ صرف پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے دی ہے، اور یہ کسی کے اشاروں پر دی ہے، اور وہ اب ایک وہ ان کی حیثیت ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کی ہو گئی ہے، جس کی باغ ڈور عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک اجلاس میں جو تحریک انصاف کا اجلاس تھا اعلیٰ سطحی، اس میں علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ میں گفتگو کے دوران کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وزیر اعلیٰ کوئی پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایفیڈیوٹس دکھائے گئے ہیں 2 درجن سے زائد یا کم از کم 1.5 درجن ایم پی ایز کے ایفیڈیوٹس دکھائے گئے ہیں، اور مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی وزارت اعلیٰ جا سکتی ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بنایا تو مجھے عمران خان نے ہوگا، لیکن پارٹی نے بنایا ہوگا، لیکن اب میں وزیر اعلیٰ پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوں۔ یہ بات رپورٹڈلی مبینہ طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہی، اور یہ مجھے ان لوگوں نے بتائی جو میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ اور دوسرا جو شارٹس ہیں علی امین کے جو گفتگو ہے ان کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 طریقوں سے عمران خان چھوٹ سکتے ہیں، ایک تو اگر عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں، اور دوسرا ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں، انہوں نے کہا جی وہ میں نہیں طے کرا سکتا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی اور عمران خان صاحب خود ہی طے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی وہ چھوٹیں گے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ انہوں نے گویا علی امین گنڈا پور نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اٹھا لیے ہیں۔ یہ ضرور کہا انہوں نے کہ میں
کھڑا رہوں گا، حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ گول مول سی بات کر دی کہ اس کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں حق پہ ہے عمران اور ہم چھڑوائیں گے اور ہم یہ کریں گے، یا پورا بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ ایک گویا ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ کر لیا، اور دوسری طرف وہ عمران خان سے ملنے نہیں جاتے۔ خان صاحب نے کہا، یہ گلہ بھی کیا کہ علی امین مجھ سے ملنے نہیں آتا، اسے چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائے۔ تو وہاں پر جو درخواست جس انداز میں دی گئی، جس طرح ٹیکنیکل چیزوں کو بڑے غیر محسوس انداز میں کیا گیا، سامنے لایا گیا، اور تو ابھی تک سپریم کورٹ میں ان کی سماعت نہیں ہوئی، اور کوئی بظاہر لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی جلدی اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، میں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کی بہت رسپیکٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، دوسری بہنوں کے ہمراہ وہ جاتی ہیں، اڈیالہ جاتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت اپنے بھائی کے لیے کوشش کی ہے۔ لیکن اب ایک غیر محسوس انداز میں کچھ لوگ یہ سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں علیمہ خان صاحبہ کو تیار تو نہیں کیا جا رہا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سنبھالیں، خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، یا عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں ابھی رہنا پڑے، کیونکہ جس طریقے سے ان کی تصویریں چل رہی ہیں، فوٹیجز چل رہی ہیں، وہ جس طرح پوتی کو اٹھا کے آئیں، اور پھر خاص طور پر ان کی ایک سٹیٹمنٹ کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ پنجاب حکومت کو کسی کو برا بھلا کہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں سیلاب کے لیے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس میں ہاتھ بٹائیں۔ اس نے بہت سارے جو آئی بروز ہیں ان کو کھڑا کر دیا، یوں آنکھیں یوں کھل گئی ہیں کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ساری کی ساری، اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تازہ ترین ہے، جو اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ ان کے جو کان ہیں، ایک کان پر دباؤ ہے بہت زیادہ، اور ان کی قوت سماعت متاثر ہو گئی ہے، اور اس کے لیے مینجمنٹ اس کی ضروری ہے، اور اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہ ہوں، وہ باتیں کرتے رہیں، باتیں سنتے رہیں، اور دوسرا کوئی بہت زیادہ تیز آواز ان کو نہ آئے، ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں، ادروائز کانوں میں سنسناہٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہ کان سننا بند کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے معالج کو بھی اجازت نہیں دی گئی، ڈاکٹر فیصل کو، ان کا معائنہ کرنے کی، اور ایک طریقے سے یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں بھی یہ بات آ گئی ہے، لیکن ہاسپٹل والوں نے جو رپورٹ لکھی ہے، جو پنجاب یعنی جو گورنمنٹ نے جو رپورٹ بنوائی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں اب مینجمنٹ کی تفصیل نہیں بتائی کہ مینجمنٹ میں چاہیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کھیل حکومت کھیل رہی ہے تاکہ اپنے آپ کو وہ کسی بھی الزام سے بچا سکے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو خراب کرنے کے لیے، فزیکلی ان میں کچھ پرابلم پیدا کرنے کے لیے۔ نہ ہی ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے کی اجازت ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، کسی اور کو بھی ملنے کی اجازت نہیں، اور دوسری طرف سے یہ علی امین جس طریقے سے ہٹ گئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ فیملی کو تیار کیا جا رہا ہے، تو عام جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا، وہ ان سے بڑا اس کا وہ بڑا غصے میں ہے، بڑا مایوس ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا حل نکلنا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔